الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ سفر اسماء حسنہ کے سلسلے میں جاری ہے. اسماء حسنہ کی اسٹڈی کرنا، ان کو سمجھنا، ان کے مطالب پر غور کرنا، ان کے مفہوم کو پانے کی کوشش کرنا، یہ سب بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن کے سلسلے میں عام طور پر کم سے کم میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بر صغیر ہند و پاک میں سستی ہوتی ہے. شاید عرب ممالک میں رواج ہو کہ وہاں ایسی نشستیں ہوتی ہوں گی اور اس پر کلام ہوتا ہوگا. اسماء حسنہ پر گفتگو کرنا، اسماء حسنہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت سی حیثیتوں سے اہمیت کا، فضیلت کا حامل ہے، جن میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. دیکھو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، یہ اس کے وہ صفات ہے جن صفات کو بندہ اگر سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک نور، ایک روشنی کے مثل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مومن کے دل کو منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے، اور ساری زندگی اس کی ایک روشنی اور ایک نور میں بسر ہوتی ہے، ایک فراست میں یہ نور تبدیل ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی پیدا ہوگی، جو مطلوب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اسی لیے اللہ سے بھی خوب محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، نمازوں کی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، حج کا انداز بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، اس کے دربار میں، اس کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے جذبہ الگ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو روزے کی کیفیت ہی دوسری ہوگی. آج جو ہم خالی خولی کام کر رہے ہیں، ایسے جیسے کہ کچھ ایکٹس ہیں، کچھ حرکتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ نماز میں جذبہ نہیں، وہ اعمال میں برکت نہیں، اخلاص نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے. صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ وضو کرتے تھے تو وضو کرتے ہوئے وہ اتنا خوش ہوتے، اتنا مطمئن ہوتے، اس احتیاط کے ساتھ ایک ایک وضو دھوتے کہ محسوس ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ محبت پیدا ہوگی اسماء حسنہ سے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اپنے دعاؤں میں ان اسماء حسنہ کا ورد کیا کرو. رحمان کہہ کر مانگو، رحیم کہہ کر مانگو، حی القیوم کہہ کر مانگو، غفار کہہ کر مانگو، غفور کہہ کے، اور دیگر جو صفات آئی ہیں قرآن مجید میں ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی دعائی دیتے ہوئے مانگو. اور قرآن مجید کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو دیکھیے، وہ ختم ہوتی ہے اسی پر، غفور الرحیم پر، السمیع البصیر پر، وہ اسماء حسنہ پہ ختم ہوتی ہے تاکہ بندے کے اندر احساس ہو کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ کیسی اعلیٰ صفات کا حامل
ہستی ہے اس کی، کس قدر اس کی صفات اونچی ہے، بلند ہے. تو فدعوہ بہا ارشاد فرمایا. اسماء حسنہ سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمارے دعاؤں کا سرمایہ بن جاتے ہیں. اسماء حسنہ کا ایک اور فائدہ ہے کہ رب العالمین کی ان صفات پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عکس ہم پر پڑے، اس کا ایک ریفلیکشن. وہ صفت تو ہمارے اندر کیا پیدا ہوگی، مگر اس کا ایک ریفلیکشن، اس نور ایسا میرے اوپر گرے کہ اس سے میری ذات بھی چمک جائے. جو چیز جتنی سافٹ ہوتی ہے اتنی چمکتی ہے. پتھر کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے لیکن پتھر اس چمک کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا، دوسری طرف نہیں بھیجتا. لیکن پتھر کے بجائے آپ دیکھیں گے کہ کوئی سافٹ قسم کا چکنا گرینائٹ رکھا ہو تو وہ شائن ہونے لگتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے شیشہ ہو جو اور سافٹ ہے وہ اور چمک اٹھتا ہے. تو جب ہم اسماء حسنہ سے اپنے دلوں کو منور کریں گے اور ہم چمکا لیں گے تو ایک نور ہمارے وجود سے بھی پھوٹے گا. رحمان تو ہے بہت بڑی ذات، ارحم الراحمین، لیکن ہمارے اندر بھی رحم دلی پیدا ہو جائے گی. رزاق تو ہے ہی وہ دینے والا داتا، لیکن یطعمون الطعام کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اور اس کا عالم یہ ہے وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا. عفو و درگزری ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. لہذا یہ وہ اسماء حسنہ ہے جن کا اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی پر بھرپور اثر پڑتا ہے. بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور میں منور ہو جائے، بندہ چاہتا ہے اس روشنی سے خود بھی وہ اکتساب فیض کرے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. لہذا اسماء حسنہ کی بڑی اہمیت ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر الحمدللہ تقریباً سال بھر سے یہ مجلس چل رہی ہے جس میں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی رحمان پر، رحیم پر، ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی مالک پر، ملک پر، ملیک پر، ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی کچھ ان اسما کو اپنی محدود صلاحیتوں سے سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. قادر، مقتدر اور اقتدار رکھنے والا کس کو کہتے ہیں، اس کو قدیر کو، یہ الفاظ کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی رزاق، فتاح، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی الباسط والقابض، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی المعز والمذل. یہ ساری چیزیں ہم دھیرے دھیرے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے کہ ہم اس کے ان اعلیٰ بابرکت ناموں کو سمجھ لیں، اپنے دل میں اس کو جاگزی کر لے. گزشتہ جو ہماری مجلس ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہوا تھا کہ وہ کیسا قادر مطلق ہے، کنٹرول اس کا کیسا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قادر اس کو کہتے ہیں، قدیر اس کو کہتے ہیں، مقتدر اس کو کہتے ہیں جو قاف دال را سے الفاظ نکلتے ہیں جس میں قدرت کا مفہوم ہوتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر منصوبہ بنا لے اور وہ ارادہ کر لے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. کوئی بھی چیز، جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ رکاوٹ بننے والی چیز کمزوری. میں جذبہ تو ہے میرے اندر، میں تاج محل بنا لوں لیکن میں کمزور ہوں، بنا نہیں سکتا. رکاوٹ بننے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ آلات کی کمی، ذرائع، جن چیزوں سے کوئی چیز روبہ عمل لائی جاتی ہے وہ چیزیں میرے پاس نہیں، مفقود نہیں. سڑک تو بنانا چاہ رہا ہوں میں، لیکن لازمی بات ہے نہ میرے پاس سیمنٹ ہے، نہ بلڈوزر ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے. تو پھر یہ مجبوریاں ہوتی ہیں اور انہی مجبوریوں میں ایک مجبوری ہوتی ہے انسان کی تھکن، علالت، بیماری وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان مجبوریوں کا اور ان رکاوٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بس صرف حکم دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ ماں باپ کی عدم موجودگی اللہ تعالیٰ کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. حضرت آدم علیہ السلام تیار ہو گئے. اب حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا پیدا کرنا تھا
لہذا ماں کی ضرورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہی کے جسم سے، انہی کے وجود سے ان کے جوڑے کو پیدا کر دیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ارشاد فرمایا کہ وخلق منها زوجها، ان کا جوڑا انہی کے وجود سے علیحدہ کر دیا گیا، لہذا اب ماں باپ وجود میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا لہذا تدبیر کے ساتھ، اسباب کے ساتھ دنیا چلے۔ ماں باپ کے ذریعے سے دنیا چلتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک نظیر یہ بھی دینا چاہتا تھا، ایک مثال یہ بھی دینا چاہتا تھا کہ جیسے اس نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جیسے اس نے بغیر ماں کے پیدا کیا، صرف اور صرف مرد سے جوڑا نکالا، اب ایسے ہی صرف اور صرف عورت سے مرد کو برآمد کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے عمل فرمایا، حکم دیا، اور اللہ کا حکم تھا کہ حضرت بی بی مریم حاملہ ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ ایک روٹین کامن جو ہماری زندگی میں روزمرہ کا عمل ہے، ماں باپ سے اولاد کا وجود میں آنا، ایک بغیر ماں باپ سے اولاد کا وجود میں آنا، اور ایک صرف مرد سے ایک وجود نکلنا، اور چوتھا یہ کہ صرف عورت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ چیز پائے تکمیل کو پہنچ کر رہتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جن کو پاور مل جاتا ہے، حالانکہ یہ پاور بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے دنیا کا۔ کیوں لمیٹڈ ہوتا ہے؟ پاور تین طرح سے لمیٹڈ ہے۔ ایک پیریڈ کے اعتبار سے، جس کو بھی پاور ملا ہے زیادہ سے زیادہ، بہت لمبی حکومت مثلا شہنشاہ عالمگیر نے کر لی تو 60 سال، 100 سال تو انہوں نے بھی حکومت نہیں کی، ان کو بھی جو پاور ملا تھا لمیٹڈ، مدت خاص تھی۔ اور پاور جو ملتا ہے ایریا کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، کوئی بھی دنیا میں ایسا صاحب اقتدار نہیں رہا جو پورے گلوب پہ کنٹرول کر لے۔ ٹھیک ہے ایشیا پہ کر لیا ہوگا، کسی نے یورپ پہ کر لیا ہوگا، اور اگر میں کہتا ہوں پوری دنیا میں بھی کسی کو اقتدار مل جائے تو دنیا کے باہر تو اقتدار نہیں ہے، سورج پہ تو اس کا حکم نہیں چلے گا، چاند پر تو اس کا حکم نہیں چلے گا، لہذا اسپیس کے اعتبار سے بھی لمیٹڈ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جس کو بھی اقتدار ملتا ہے اور جس کو بھی پاور ملتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انکنڈیشنل نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سکندر اعظم رہے، چاہے وہ مغل اعظم رہے، کہ وہ ساری خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتے، اور رکاوٹیں بہرحال ان کو آتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ ناکامی کا منہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، ان تین کمیوں کے باوجود بھی نشہ ایسا غرور کا طاری ہو جاتا ہے، پاور مل جائے تو آدمی غلط سلط حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوا؟ ہمارے پاس یہ ہوا کہ ایک صاحب کو پاور ملا، حالانکہ وہ جانتے ہیں 5 سالہ ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ بہت سی ریاستوں میں ان کا حکم نہیں چلتا، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ بہت سے ان کے دشمن لگے ہوئے ہیں اور ان کو انتخابات میں ہرا سکتے ہیں، مگر انہوں نے منمانی کرنی شروع کر دی بلا وجہ۔ نوٹوں کے چلن پر آپ جانتے ہیں پابندی عائد کر دی، آج تک اس کی کوئی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، آج تک اس کا کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ دہشت گردی ختم ہو جائے گی کہا، وہ تو دنیا میں عروج پر ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کالا مال آ جائے گا باہر سے، وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں آیا، پتہ نہیں، تو حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت انکنڈیشنل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے، خود وہ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے کہ کسی میں مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سوال کرے آپ نے یہ کیوں کیا، کیوں نہیں کیا۔ صاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی مخلوق میں، اور انسان تو انسان، اعلیٰ ترین فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے کاموں پر اعتراض کرے، آبجیکشن کرے، لیکن اس کے باوجود پروردگار کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے کوئی کام خالی نہیں، عجیب و غریب اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کو بیان فرمایا
اور اسی کے لیے میں نے سورہ ہود کی یہ پہلی آیت پڑھی کہ الف لام را حروف مقطعات سے آغاز ہوا، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، ثم فصلت، اور اس کی پھر تفصیل بھی کر دی گئی، اور یہ کتاب نازل ہوئی کس کی جانب سے؟ من لدن حکیم خبیر، ان حکیم کی جانب سے جس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکیم ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کی گفتگو کے لیے میں طالب علم کے انداز میں پھر یہ بات کہوں گا کہ عربی کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور یہاں وہ روٹ ورڈ ہے ہا قاف میم، حکم، ہا کاف اور میم، یہ تین حروف اصلی ہے۔ یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کی جو جڑ ہے اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو پھر آپ حکیم، حکومت، حکم، محکوم، محکمات، یہ ساری چیزیں سمجھ سکیں گے۔ حکما، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا مفہوم میں اردو میں ادا کر سکتا ہوں کسی حد تک کہ کسی چیز کو کس دینا۔ آپ ذرا سا کارپینٹر کو دیکھیے، فرنیچر بنانے کے لیے وہ لکڑی کو کاٹنا ہے، اس پہ گھسنا کرنا ہے تو اس کو ایک آلے میں کس دیتا ہے، آلے میں اچھی طرح کس دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ریک مال وغیرہ چلاتا ہے تو وہ لکڑی ہلتی نہیں، کسی ہوئی ہے۔ یہ کسنے کے عمل کو، اچھی طرح کسی چیز کو قابو میں کر لینا، کس دینا اور اس کو اپنے کام کے لیے کنٹرول میں کر لینا، یہ کسنے کا مفہوم حکمہ کا ہے۔ اور اسی لیے عرب کہتے تھے کہ احکمت الفرسا، گھوڑے کو لگام لگا کر کس دیا، میں اب ادھر ادھر نہیں جا سکتا، منہ نہیں مار سکتا، اب میں نے کنٹرول میں کر لیا۔ اور اسی سے پھر یہ لفظ ترقی کیا اور حکمہ کے معنی ہونے لگے ججمنٹ کرنا، کیونکہ ججمنٹ پہ کیا کیا جاتا ہے، کئی مدعی ہیں، کئی باتیں ہو رہی ہیں، اختلافی قسم کے امور ہے اور ہر آدمی اپنی بات کر رہا ہے، تو جج اس میں جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کن بات کر کے کس دیتا ہے۔ اب ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو فیصلہ کر دیا کسی ہوئی جچی تلی بات ہے، لہذا وہ جچی تلی بات کو حکم کہتے ہیں، اور حاکم اور حکم کا لفظ استعمال کرنے لگے ججمنٹ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ججمنٹ کے لیے حکمہ کا لفظ استعمال کیا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، فرمایا دور جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو مشرکانہ بنیاد پر، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر فیصلے کرو گے؟ تو حکم الجاہلیہ یہاں پر فیصلوں کے معنوں میں آیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے رسول جب تک آپ کو یہ حکم جج نہ مان لے، ایمان والے نہیں ہے، آپ کو جج مانے، آپ جو فیصلہ کریں اس پہ یہ سر جھکا دیں، تب جا کے یہ مسلمان ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یحکمون حکمہ کے معنی جج کے ہیں۔ جج جو بات کرتا ہے، آپ نے جس کو بھی جج بنا لیا، انڈین کورٹ کا جج مت سمجھیے آپ، جج کے معنی فیصلہ کرنے والا سمجھیے آپ۔ ہمارا نظام تو بگڑا ہوا ہے، ذہن ادھر جائے گا تو ادھر تو بہت کرپشن اور رپشن چلتا رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے کسی کو اپنا حکم بنایا، بھئی تم فیصلہ کرو، تو پھر جب اس کے بعد جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اور نافذ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نے جج نہیں بنایا، مذاق کیا آپ نے اس کے ساتھ۔ لہذا فیصلوں کو نافذ کرنے کی صلاحیت کے لیے حکومت کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حکومت کے معنی فیصلوں کو نافذ کرنا، وہاں سے پھر حکومت بالکل گورنمنٹ کے معنوں میں کامن ہو گیا اور ہم اردو میں بھی استعمال کرنے لگے، لیکن اصل مفہوم یہی تھا کہ فیصلوں کو نافذ کرنا، قوانین کو نافذ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ احکمہ کے معنی ہوتے ہیں کسا ہوا، جچا تلا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات بھی ارشاد فرمایا۔ آیات محکمات وہ آیتیں جس میں کوئی خلل نہیں، ڈسٹرب نہیں، لاجک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، کسی ہوئی مضبوط قسم کی۔ اب ذرا آپ دیکھیں، بہت معمولی سی الیکٹرک کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کے اسکرو پورے کسے نہ ہو تو وہ ڈھیلے پڑ کے فوراً خراب ہونے لگتے، ٹوٹنے لگتے۔
کس دیے جائیں، ٹائٹ کر دیے جائیں، وہ خوبصورت بھی لگتے ہیں، سیٹ بھی رہتے ہیں، خراب بھی نہیں ہوتے، پائیدار ہو جاتے ہیں. تو کسی ہوئی چیز وہ بہت عمدہ ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیات محکمات، بڑی جچی تلی آیتیں ہیں قرآن مجید کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی صفت حکیم اور اپنی صفت حکیم تقریباً قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر بیان فرمائی. حکیم کا لفظ آپ دیکھیں گے، بلکہ اگر آپ منصوب بھی دیکھ لیں، حکیمن، 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 اعراب کو اگر آپ سامنے سے ہٹا دیں، اعراب کو ملحوظ نہ رکھیں، تو آپ دیکھیں گے قریب 100 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے. لفظ حکیم کتنا اہم ہے، ذرا سوچیے آپ. اس لفظ کو ہم جب سمجھیں گے تو کتنی قرآن فہمی بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی حکیم کی، اور اسی کی دلیل کے طور پر میں نے سورہ ہود کی پہلی آیت پڑھی تھی، الف لام میم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت جچاتلا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت فیصلہ کن اور حکمت اور دانائی کی بنیاد پر کس دیا، خلل نہیں، جھول نہیں، کمی نہیں ہے. اور فصلت، ضروری احکام کی تفصیل کر دی گئی. کس کی جانب سے ہے یہ کتاب؟ من لدن حکیم خبیر، ایک ایسی ذات کی جانب سے ہے جس کے اندر حکمت ہے. حکمت کے معنی ایسی عقل مندی، ایسی وزڈم، ایسی دانش مندی، ایسی سمجھ بوجھ کہ جب وہ کوئی کام کرے تو اس کام میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، خامی نہ ہو، جھول نہ ہو، اور اس کا فیصلہ، اس کا بنایا ہوا قانون، اس کی کہی ہوئی بات، یہ ساری چیزیں اتنی ٹھوس ہو، اتنی ٹھوس، ایسی کسی ہوئی اور اتنی مضبوط ہو کہ ان کو لوگ ذرہ برابر ہلا نہ سکے، جنبش نہ دے سکے. یہ وہ ذات ہوتی ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست قدرت ہے، اتنی زبردست قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ اپنے ارادوں اور اپنے کاموں میں بڑی حکمت رکھی ہے. بڑی حکمت رکھی ہے. ہر کام ایک منصوبے کے ساتھ ہے، ہر کام ایک دانائی کی بنیاد پر ہے، ہر کام ایک حکمت کے ساتھ ہے، ہر کام میں ایک وزڈم ہے. کچھ کاموں کی حکمتوں کو انسان اپنی ناقص عقل سے سمجھ سکتا ہے، بے شمار کاموں کی حکمت کو وہ نہیں سمجھ سکا، اور اس کی سائنس جستجو کر رہی ہے، اس کی سائنس تحقیق کر رہی ہے، اور تحقیق کرتے کرتے انشاءاللہ وہ نتیجوں تک پہنچے گی، اور اگر نہیں بھی پہنچی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باخبر کرے گا. لیکن ہر کام میں حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا، انسانوں کے پیدا کرنے میں، اس عمل میں کیا حکمت ہے. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھتے ہو بیکار پیدا کیا گیا، تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا. ارشاد فرمایا ایک مقصد کے ساتھ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد جب تم پورا کرو گے تو تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو تم کو اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی جس کو بہت سے صوفیہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کنت کنزن مخفیہ، اللہ کی رحمتیں تو چھپا ہوا خزانہ. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی رحمتیں کیسی ہیں. ان رحمتوں کے اظہار کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ استفسار کیا کہ مولا جہاں تک ہم ہیں تو ہم صبح و شام نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح، تیری حمد و ستائش، تیری پاکی بیان کرتے رہتے. یہ حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے جو روئے زمین پر ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، اور جب تک آپ کی مرضی ہوگی یہ نسلیں چلیں گی، ایسی مخلوق آپ کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو نہیں معلوم ہے، جو میں جانتا ہوں اس سے تم واقف نہیں ہو، کہ یہ مخلوق اگرچہ کہ ان میں ایک تعداد اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرے گی، جو ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا نا، آپٹ کرنا، ہم چن لینا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، دوسرے جانوروں میں، دوسری مخلوقات میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگرچہ یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھو میرے خلیل بھی اسی میں پیدا ہوں گے،
میرے حبیب بھی انہی انسانوں میں سے پیدا ہوں گے، میرے کلیم بھی انہی انسانوں میں سے پیدا ہوں گے، میرے لیے ذبح ہونے والے بھی، لازمی بات ہے فرشتے ذبیح نہیں ہو سکتے، فرشتے خلیل نہیں ہو سکتے تھے، فرشتے حبیب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ وہ صفات تھی جو بڑی جتن کے بعد اور بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، لہذا یہ قربانیاں دینا، تکلیفیں اٹھانا، مشقتیں، امتحان اور آزمائشوں سے گزرنا، پھر اس کے بعد اپنے مولا کی رضامندی حاصل کرنا، یہ کیفیت، یہ جتن، یہ جد و جہد تمہارے اندر نہیں ہے، یہ حضرت انسان کے اندر ہے، اختیار کی وجہ سے اس کے اندر ہے۔ جب وہ ایک راستہ چنتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، کہ والد اور مولود دونوں بتاتے ہیں کہ انسان بڑی جد و جہد میں ہے، بڑی کوششوں میں ہے، لگاتار کوشش کرتا ہے اور موت سے لڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ اب بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے، لہذا دنیا کے ادنا مقاصد کے لیے وہ محنت کرتے رہ جاتے ہیں۔ بعض ایسے رہتے ہیں جو اپنے وجود کا، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قدرے بھاری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آسانی سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کے بھی پڑھنے لگے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے اور تہجد طویل ہوتی اور پیروں میں ورم آنے لگتا اور پیر پھٹنے لگتے تو حضرت ام المومنین عرض کرتی ہے اللہ کے رسول آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مراتب عنایت فرمائے جہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، اب اتنی جتن کیوں، اتنی کوشش کیوں، اتنی محنت کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے افلن اکون عبدا شکورا، اب میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ شکر گزار بندہ جد و جہد، کوشش، محنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ آخری عمر تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، موت کے آنے تک تم اپنے رب کو خوش کرنے کی جد و جہد کرتے رہو۔ یہ انسان مقصد جب سمجھ لیتا ہے تو کرتا ہے، پھر فائز البرام ہوتا ہے۔ یہ حکمت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر اس پوری کائنات کی ساری مخلوقات میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو میری رحمتوں کا حصول، اور ارحم الراحمین کے علاوہ جب خطا ہوتی ہے اور جب کوتاہی ہوتی ہے اور انسان توبہ کرتا ہے تو کیسا غفور الرحیم، بخشنے والا ہوں، میری رحمتوں کو دیکھو، میری مغفرتوں کو دیکھو، میری عفو و درگزری کو دیکھو۔ آپ سوچئے اگر حضرت انسان کو نہ پیدا کیا گیا ہوتا یا ہمارا پتلا وجود میں نہ آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات پس پردہ رہ جاتی، ظاہر نہیں ہوتی، لہذا یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اسی حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغام رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کارخانے عالم چلایا، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے ایک جچا نظام ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی کہ سورج کو روشن کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوئی کہ اگر 24 گھنٹے بندہ سورج دیکھتا رہے گا بہت پریشانی ہوگی، لہذا اس کی حکمت ہوئی دنیا کو اس نے گھما دیا۔ اب دنیا گھوم رہی ہے 24 گھنٹے میں اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے تو کچھ وقت اندھیرے میں، کچھ وقت روشنی میں، یہ اللہ کی حکمتیں، ان حکمتوں پہ آپ غور کرتے چلے جائیے، یہ حکمتیں لامتناہی ہے، ہر کام کے پیچھے ایک وزڈم ہے، ہر کام کے پیچھے ایک لاجک ہے، بسا اوقات انسان سمجھتا ہے، بسا اوقات انسان نہیں سمجھتا، لہذا سائنس اپنا سفر طے کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر غور کرتی چلی جا رہی ہے، اور اکثر و بیشتر جو نتیجے پہ پہنچتی ہے تو سائنس حیران رہ جاتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا کہ قادر مطلق ہی ایسی حکمتوں کے ساتھ اس کام کو پیدا کر سکتا تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اتنے سیل رکھے ٹریلینز آف سیل، جس کو شمار کرنا مشکل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تم ایسا کرو 10 لکھو پین
اور اس کے بعد 13 صفر لکھو، اس کے بعد 13 0 0 0 13 ٹائم 0 لکھو، تو وہ جو فگر بنے گا کتنے کروڑ کا، اتنے کروڑ سیل تمہارے جسم میں دوڑ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کیا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے خلیے سیل وہ ہمارے پورے جسم کو بنا رہے ہیں، ایکٹیو رکھ رہے ہیں، وہ بیماریوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ انرجی دے رہے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے وہ مر رہے ہیں، اور پھر وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض سیل بوڑھے ہونے کے باوجود موت نہیں آتی، طاقتور ہو جاتے ہیں اور مرتے نہیں ہیں، تو پھر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جمع ہونے کے بعد وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو وہ کینسر کہلاتا ہے، اس حصے میں کینسر ہو گیا۔ ذرا آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، بندوں کو کیسے پیغام دیا کہ تم کتنے مجبور ہو کہ تم تمہارے جسم کے اپنے سیل پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، اس کے باوجود تم اپنے آپ کو صاحب اقتدار سمجھتے ہو، حکومت کا مالک سمجھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکیمانہ نظام ہے۔ اب آپ وہ چھوٹے سے سیل جو ہماری سادی آنکھوں سے ہم کو نظر نہیں آتا، اسی سیل کی جو اسٹڈی کی گئی، اور وہ سیل کا بھی جب پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو پھر وہ ڈی این اے، اور اس ڈی این اے کے ذریعے سے کیا بیماریاں تھی، کیا خوبیاں تھی، کیا عمر تھی، کس موسم میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، ساری چیزوں تک پھر ہماری سائنس پہنچ جاتی ہے اور ہم کو بتاتی ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا حکیمانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں جن کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بادام کا درخت تھا، اور ان کے سامنے ایک پودا تھا دریا کے کنارے جس میں تربوز لگے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بڑے بڑے تربوز چھوٹے چھوٹے پودے میں، اور اتنے اتنے بادام اتنے بڑے درخت پہ، اتنا بڑا درخت ہے اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے پھل، اور اتنا بڑا بڑا پھل ہے وہ چھوٹی سی بیل میں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک بادام تخت سے ان کی سر پر گرا، اور سر پہ گرنے کے ساتھ ہی کہا پروردگار حکمت سمجھ میں آ گئی، اگر اوپر سے تربوز گرتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت وہ انسان سمجھے بغیر اعتراض کر جاتا ہے، اگر سمجھ لے حکمت تو پھر اس کائنات میں جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے اس پہ وہ مطمئن ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم سمجھ لیں تو ہمارا عقیدہ اور توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی ذات پر یقین کامل یہ کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اس میں کبھی کسی قسم کی جنبش نہیں پیدا ہوگی، ٹھوس عقیدہ رہے گا۔ حکمتوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم حیران ہوتے ہیں، ارے یہ معصوم بچے کا قتل ہو گیا۔ حکمتوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ کہہ پڑتے ہیں میں ہی ملا تھا، کیا مجھ پہ ہی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حکمتوں کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ کہہ پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ فلاں قوم کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے دوچار کیا ہوا۔ بھائی یہ اللہ کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ رہے، اگر اس کی حکمتیں ہم سمجھ لیں تو پھر اللہ کے فیصلوں پر سر دھنتے رہ جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سورہ کہف میں 3 واقعات کا اشارہ کر دیا کہ ان واقعات سے تم سمجھ لو۔ ان واقعات میں آپ جانتے ہیں حضرت خضر نے ایک بچے کا قتل کیا، حضرت خضر نے ایک بچے کی سر کے اوپر چٹان دے ماری، پتھر اٹھا کر دے مارا، وہ وہیں تڑپ کر ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اعتراض ہوا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، معصوم بچے کو بلا قصور 2 باتیں کہیں، قتلت نفسا زکیۃ بچہ معصوم، اور پھر بغیر کسی قصور، کوئی اس نے ایسی شرارت نہیں کی تھی، کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کی، اٹھا کے آپ نے اس کو ختم کر دیا، بہت بڑا آپ نے گناہ کیا۔ کیا ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر لقد جئت شیئا نکرا، نکرا منکر آپ جانتے ہیں، بڑا منکر کا آپ نے ارتکاب کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو حضرت خضر نے وہ چونکہ 3 مرحلے ہو چکے تھے، تیسرے مرحلے کے بعد وضاحت شروع کر دی، تو بتایا دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کر ایک بڑا باغی بننے والا تھا، نافرمان بننے والا تھا، اور وہ ایسا باغی، ایسا مرتد، ایسا کافر بننے والا تھا کہ ماں باپ کو بھی دین سے محروم کر دینے والا تھا، خود بھی جہنم میں جاتا نمبر 1، ابا امی کو بھی جہنم میں لے جاتا نمبر 2۔
لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے حکم سے کہا. صاف کہا حضرت خضر نے اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. وما فعلتہ عن امری، اپنے ارادے سے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر اب جب بچہ قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، اب ماں باپ روئیں گے غمزدہ ہو کر اللہ کے دربار میں، رو رو کے صالح اولاد کی دعا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ ان کو نیک بیٹا دے گا، ان کا نور نظر بھی ان کو مل جائے گا، لخت جگر بھی ان کو مل جائے گا، ان کی جنت بھی طے رہے گی. یہ بچہ بھی معصوم مرا جنت کا پھول بن جائے گا. قصہ ختم ہو گیا. کتنے لوگوں کو اللہ کی حکمت نے جہنم سے بچا لیا. یہ اللہ کی حکمت تھی، لیکن سادہ آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ماں باپ کا بچہ مر گیا. ماں باپ کا معصوم بچہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. سادہ نگاہیں وہی دیکھ رہی تھی، سادہ نگاہیں نہیں، نگاہ نبوت بھی یہی دیکھ رہی تھی. حضرت موسیٰ بھی تو یہی دیکھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکمت کا اندازہ نہیں تھا. لہذا بسا اوقات بڑے سے بڑے عالم کو بھی اللہ کی حکمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے اسباب اللہ تعالیٰ رکھتا ہے حکمتیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو عمل فرماتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے سے وہ ہم اس سے قاصر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ کا کوئی کام بغیر لاجک کے نہیں ہے، بغیر ایک فلسفے کے نہیں ہے، بغیر ایک بنیاد کے نہیں ہے. ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بڑی حقیقتیں رکھی. ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی لاجک رکھی جو انسان سمجھ لے تو بہت مطمئن ہو جائے. تو ایک چیز یہ کہ زندگی میں جو مد و جزر آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، ہم اپنے احبہ کو کھو دیتے ہیں، کبھی کبھی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، بہت بیمار ہو جاتا ہے انسان وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. بہت بیمار اور بہت پریشان، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے بیماریوں کے ذریعے سے، امتحانات اور آزمائش کے ذریعے سے اس کو دھو دیا جائے، صاف کر دیا جائے، سارے گناہ دنیا میں جھڑ جائیں، آخرت میں معصوم اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. عارضی طور پر بدن میں آزمائشیں آ رہی ہیں، عارضی طور پر دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، اتنے اچھے تھے، اتنے بھلے تھے، یہ بیچاروں کو ایک دم دیکھتے دیکھتے کینسر ہو گیا، ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی، گھر میں پڑ گئے، دھیرے دھیرے وفات ہو گئی. بڑا افسوس ہوتا ہے. ہم کو حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے. یہ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی فرشتے کے نگاہوں سے اوجھل. چنانچہ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت سے کسی نبی نے پوچھا کہ کبھی تم کو کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آیا، افسوس بھی ہوا، صدمہ بھی ہوا؟ تو کہا ہاں ایک مرتبہ ہوا. کہا اچھا کبھی تم کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے، کسی کی جان لیتے ہوئے حسرت بھی ہوئی کہ ارے کاش یہ نہ کرتا تو زیادہ اچھا تھا، اور اس کو ابھی میں موقع نہیں ملا، ڈیلے کر دیتا تو اچھا تھا، یہ حسرت کا جذبہ؟ کہا ہاں ہوا. کہا دونوں کس موقع پہ؟ تو کہا ایک مرتبہ ایک سمندر میں کشتی وہ ٹوٹ گئی، زبردست طوفان آیا اور اس کے تختے اکھڑ گئے، اور جب تختے اکھڑ گئے تو پھر اس کے بعد سے ایک ایک کر کے مسافر ڈوبنے لگے. اسی میں ایک خاتون تھی جو اپنے سینے سے کم سین سے بچے کو 8-10 دن کا چمٹائے ہوئے ایک تختے کو پکڑ کر ڈوب رہی تھی، اوپر آ رہی تھی، ڈوب رہی تھی، اوپر آ رہی تھی. موجیں ہیں کہ ان سے کھیل رہی ہیں، اور وہ ہے کہ چلا رہی ہے کہ کوئی بچا لے، کوئی بچا لے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس عورت کو اسی موقع پر جا کر اسی صورتحال، اسی سچویشن میں جان لے لوں. جب میں جان لے رہا تھا تو بچے پہ افسوس ہو رہا تھا، بچے پہ افسوس ہو رہا تھا کہ سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر اس شیرخوار بچے کو چھوڑنا ہے، لہذا بڑا افسوس ہوا. کہا اچھا حسرت کب ہوئی؟ حسرت کب ہوئی کہ تھوڑا اس کو ڈیلے کرنا چاہیے تھا، تھوڑا وقت ملنا چاہیے تھا. کہا حسرت اسی بچے کی جب جان لینے کے لیے دوبارہ میں آیا زمین پہ تب ہوئی. یہی بچہ تختے سے لگے لگے ساحل پہنچا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ نشو نما پایا، طاقتور نوجوان بنا، اور اس کے بعد اس نے ایک محلے کو کنٹرول میں لیا، اور اس محلے کے بعد پہلے جیسے ہم اپنی اصطلاح میں کہہ لیں کہ کونسلر بنا، پھر ایم ایل اے بنا، پھر ایم پی، پھر پی ایم بن گیا. یہی کیفیت ہوئی اس کی. ترقی کرتے کرتے وہ ایک ملک کا سربراہ بنا. تو اتنا باغی بنا، اتنا باغی بنا
کہ تم لوگ کہتے ہو اللہ کی جنت، اس سے اچھی جنت میں بناؤں گا، لہذا اس نے ایک شاندار جنت بنائی، اور جنت کا بڑا لمبا منظر کھینچا گیا کہ اس باغ میں اس نے کیا کیا سہولتیں رکھی، اور افتتاح کا دن تھا، افتتاح کرنے کے لیے بابو داخلے پہ وہ پہنچا، اللہ کا حکم تھا کہ جاؤ یہ اس شداد کو، یہ وہی معصوم بچہ ہے جو آج شداد بن گیا ہے، اس کی جا کے جان لے لو۔ تو جب میں اس کی جان لے رہا تھا تو حسرت ہوئی، ایک بار اندر تو چلا جاتا، اپنی جنت کو تو دیکھ لیتا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو بچایا اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بروقت جان لے کر دنیا کو کیا پیغام دیا، بڑا حکیم ہے۔ اور اسی حکیم نے جو کتاب نازل کی، وہ کتاب کی بھی صفت حکیم ہے۔ قرآن حکیم، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ قرآن مجید کی ہر آیت جچی تلی ہے، اور قرآن مجید کا ہر قانون، اس کا ہر فیصلہ جچا تلا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی ٹھوس ہے۔ وہ حکمت آیات وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بہت ٹھوس پائیدار انداز میں، کمی نہیں، عوج نہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے، خامی نہیں، جھول نہیں، زبان کے اعتبار سے لنگوسٹیکلی، معانی کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، پیغام کے اعتبار سے، یہ پوری کی پوری کتاب بڑی محکم، حکمت والی، دانائی والی ہے۔ جب اللہ کے بندے اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، جب اللہ کے بندے اس کتاب میں تدبر کرتے ہیں، جب اللہ کے بندے گہرائی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کتاب کو اپنے اندر ایسے سرایت کر لیتے ہیں جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، یہ کتاب دوڑنے لگتی، تو ان بندوں کے اندر بھی بڑی حکمت پیدا ہوتی ہے، دانائی پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، ان کے فیصلے بھی بڑے جچے تلے، ان کی بات بھی بڑی جچی تلی، اور کبھی وہ گمراہ نہیں ہوتے، کبھی وہ ایسا نہیں چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے اقتدار کے پیچھے بھاگ جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو جو ملمہ سازی کر دی گئی، ڈیکوریٹ کر کر اشتہار کر کے اس کو بتایا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے وہ غافل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں اور اس کے وارفتہ ہو جائیں، ہمیشہ شعور کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس جڑی ہوئی امت کے اندر جو شعور، جو حکمت، جو دانائی رہی، وہ اس کی ایک تاریخ ہے جس کو ہم سمٹ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، اور جب ہمارا پروردگار حکیم ہے، ہم اپنے اندر دانائی پیدا کریں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، اپنے اندر سمجھداری پیدا کریں، اور اس کا جو سرچشمہ ہے، اہم ترین جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب سے وابستہ ہو جائیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس میں ڈوب کے اس کے معنوں کی موتیوں کو برآمد کریں تاکہ ہماری عملی زندگی پہ اس کے اثرات نمایاں ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔